السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل ناول لیب وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ناول عکس کی مختصر کہانی یعنی کہ خلاصہ، جس کی رائٹر عمیرہ احمد ہے۔ عکس ناول کی کہانی ایک بچی عکس مراد علی کے گرد گھومتی ہے، جسے اس کا نانا چڑیا کے نام سے پکارتا ہے۔ عکس کے نانا خیر دین سرکاری ملازم ہیں اور چڑیا بھی ان کے ساتھ سرکاری ڈی سی ہاؤس کے کوارٹر میں رہتی ہے۔ وہ ڈی سی ہاؤس ہانٹیڈ مانا جاتا ہے اور چڑیا بھی کئی بار وہاں عجیب و غریب چیزیں دیکھ چکی تھی، اور پھر اس کے نانا اسے بتاتے ہیں کہ یہاں بونے رہتے ہیں۔ چڑیا کہانیوں سے متاثر بونوں کو ڈھونڈتی ہے تاکہ ان سے دوستی کر سکے۔ چڑیا بچپن سے ذہین تھی اور اس کے نانا نے اپنے صاحب کی سفارش سے چڑیا کو مہنگے اور اچھے اسکول میں داخل کروایا تھا۔ یوں چڑیا عام نوکر کی نواسی ہونے کے باوجود کانوینٹ میں پڑھتی تھی۔ ڈی سی کے تبادلے کے بعد چڑیا کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ نیا ڈی سی نوکروں کو فاصلے پہ رکھنے والا بندہ تھا، مگر چڑیا کی فیس پھر بھی ادا ہوتی رہی پرانے ڈی سی کی سفارش پر، اور نئے ڈی سی کا بھتیجا ایبک ہی چڑیا کی زندگی کا پہلا بچہ دوست اور پہلا لڑکا بھی کہہ سکتے ہیں ہوتا ہے۔ اس شام چڑیا آئینے میں بونوں کو تلاشتی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ آئینہ بونوں کی آماج گاہ ہے۔ وہیں اسے ایبک بھی ملتا ہے اور بہت جلد وہ دوست بن جاتے ہیں۔ وجہ چڑیا کا خاموش طبع ہونا اور ایبک کا خود پسند اور باتونی ہوتا ہے۔ چڑیا ایبک سے ٹینس سیکھتی ہے اور یہ بات ایبک کی ماں کو پسند نہیں ہوتی۔ وہ اسے منع کرتی ہیں کہ چڑیا کے ساتھ مت کھیلا کرو، مگر ایبک اپنی ماں کی بات سنی انسنی کر دیتا ہے کیونکہ اسے چڑیا کے ساتھ کھیلنا پسند تھا۔ پھر ایک روز چڑیا ایبک سے میگنیٹک چیس دیکھنے کی فرمائش کرتی ہے، چونکہ وہ چیس کی اچھی کھلاڑی تھی۔ ایبک حامی بھر لیتا ہے کہ انکل کی اسٹڈی میں ہے، رات کو چپکے سے دکھاؤں گا اور چیس بھی کھیلیں گے، اور یہیں سے چڑیا کی زندگی کا بدترین باب شروع ہوتا ہے۔ ہوا یوں، چڑیا جب اسٹڈی میں جاتی ہے تو ایبک موجود نہیں ہوتا، کوئی بھی وہاں نہ تھا، تو وہ چیس کو شوق سے دیکھنے لگتی ہے۔ تبھی ایبک کے انکل آ جاتے ہیں اور چڑیا کو یوں اپنی اسٹڈی میں دیکھ کر حیران اور خفا ہوتے ہیں کہ بھلا ایک نوکر کی نواسی وہاں کیا کر رہی تھی۔ چونکہ وہ نشے کی حالت میں تھے تو انہوں نے چڑیا کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی۔ چڑیا وہاں سے بھاگتے ہوئے اپنے نانا کو پکارتی ہے اور اسے بے لباسی کی حالت میں ایبک بھی دیکھ لیتا ہے۔ اس کے انکل نے چڑیا کے ساتھ غلط کیا۔ یوں ڈی سی کے کہنے پر چڑیا اور اس کے نانا کو ڈی سی ہاؤس سے باہر نکالا جاتا ہے۔ خیر دین کو سرکاری مراعات، پینشن، کوئی بھی چیز نہیں دی جاتی، بس چوری کا الزام لگایا جاتا ہے۔ ڈی سی کی بیوی حیران ضرور ہوتی ہے مگر خاص توجہ نہیں دیتی۔ دوسری طرف اتنے بھیانک حادثے کے بعد چڑیا سخت ذہنی دباؤ میں چلی جاتی ہے۔ اس کے نانا اسے گاؤں لے جاتے ہیں، وہ گاؤں جہاں پہلے ان کے آنے کا انتظار ہوتا تھا اب بے عزت کیا جاتا ہے۔ چڑیا سے الٹے سیدھے سوال کیے جاتے ہیں، اور سرکاری اسکول جو چڑیا کے لائق نہ تھا، وہاں بڑی کلاس کی لڑکیاں اسے مینٹلی ٹارچر کرتی ہیں۔ چڑیا اس سب کا ذمہ دار خود کو سمجھتی، نانا کی مشکلوں اور بے عزتی کا، اور پھر پہلی بار وہ امتحانات میں فیل ہو جاتی ہے۔ اس کے نانا کو شدید شوق لگتا ہے، اور پھر جب انہیں حقیقت پتہ لگتی ہے تو وہ بہت پریشان ہو کر واپس شہر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں، وہ شہر جہاں انہیں کبھی واپس نہ جانا تھا کیونکہ سنگین نتائج کی دھمکی دی گئی تھی۔ دوسری طرف ڈی سی کی بیٹی چڑیا کی باربی ڈال تھی۔ چڑیا اسے بہت پسند کرتی تھی اور کینڈیاں بھی دیتی تھی۔ وہ چڑیا کے اسکول نہ آنے سے کافی پریشان ہوتی ہے اور اپنی ماں کو بتاتی ہے، جو کہ پہلے ہی الجھی ہوئی تھی۔ مزید الجھ جاتی ہے کہ آخر اس کا شوہر خیر دین اور اس کی نواسی کے لیے مشکلیں کیوں کھڑی کر رہا ہے۔ خیر دین واپس شہر تو آ گیا مگر رہنا مشکل ہو گیا۔ دال کی ریڑھی اور پھلوں کی ریڑھی غنڈے الٹ جاتے اور شہر چھوڑنے کو کہا جاتا۔ مسئلے بہت تھے اور حل نظر نہ آتا تھا، مگر چڑیا اور اس کے نانا نے ایک دوسرے کی ہمت بن کر ہر مشکل کو پار کیا، اور چڑیا نے بہترین تعلیم حاصل کی اور CSS کا امتحان پاس کیا۔ چڑیا کی ماں جو پہلے ہی بیوہ تھیں، ان کی نئی جگہ شادی کر دی جاتی ہے، اور چڑیا ہمیشہ کی طرح اپنے نانا کے ساتھ رہتی ہے۔ اپنی تعلیم کے دوران چڑیا ایبک کو بھی ملتی ہے، جو کہ اسے پہچان نہیں پاتا، مگر چڑیا اسے اپنے پہچانے جانے کے ڈر سے تقریری مقابلہ بھی ہار جاتی ہے۔
اپنے اسکول لائف میں وہ ایک لڑکے ایبک سلطان کی دوست ہوتی ہے۔ وجہ اس کا ایبک کا نام ہونا ہوتا ہے، پر وہ ایبک اسے صرف ٹاپر لڑکی سمجھ کر دوست بنا کر پڑھائی میں مدد کے لیے استعمال کرتا ہے، اور چڑیا شدید صدمے کے باوجود خود کو سنبھال لیتی ہے۔ CSS کے بعد وہ اعلیٰ عہدے کے لیے اپلائی کرتی ہے۔ دوران ٹریننگ ایبک شیردل اسے ملتا ہے۔ چونکہ وہ اسے نہیں پہچانتا تو وہ اسے اکس مراد علی کے نام سے جانتا ہے، اور وہ اسے بہت اچھی لگتی ہے۔ ذہین اور ٹکر کی ہونے کے باوجود وہ اکس مراد علی سے محبت کرتا ہے، اور اکس اس کی محبت کو قبول نہیں کرتی اور اس کی شادی شہر بانو سے کرواتی ہے، جو کہ اس کی وہی باربی ڈال ہوتی ہے، مگر یہ بات صرف اکس کو معلوم ہوتی ہے۔ شہر بانو شیردل سے بہت محبت کرتی ہے اور اپنی ممی کی مخالفت کے باوجود شیردل سے شادی کرتی ہے اور بہت خوبصورت زندگی 3 سالہ بیٹی مثال کے ساتھ گزارتی ہے۔ اکس بھی DC بننے والی پہلی عورت ہوتی ہے اور اس کی پہلی تعیناتی کے بعد اسے اسی گھر میں رہنا ہوتا ہے جہاں کبھی وہ بے لباس ہوئی تھی۔ ایبک شیردل اسی گھر میں DC کی حیثیت سے رہ چکا ہوتا ہے اور اکس بعد میں آتی ہے۔ ایک دوسرے سے ملنا ملانا نارمل لائف میں نیا رخ تب آتا ہے جب شیردل کو کورس کے لیے جانا پڑتا ہے اور شہر بانو اپنی ممی کے پاس چھٹیاں گزارنے جاتی ہے۔ کورس کے دوران ہی اکس کے نانا کو ہارٹ اٹیک آتا ہے اور اکس کورس چھوڑ کر واپس آتی ہے۔ شیردل اپنا فون اسے دیکھتا ہے تاکہ وہ دوران سفر استعمال کر سکے، اور یہیں سے ان کی بربادی شروع ہوتی ہے۔ اکس پرانے کیس کو فائل کرتی ہے اور یہ بات شہر بانو کو پتہ لگتی ہے کہ اکس نے اس کے پاپا پر الزام لگایا ہے، اور شیردل نے اسے منع نہیں کیا۔ حالانکہ شیردل کو اس بارے میں بات کر کے اکس کو اس بارے میں بات کر کے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بہت شوق ہوتا ہے کہ اکس ہی چڑیا ہے، پھر بھی اسے سمجھاتا ہے کہ ایسا مت کرو۔ اکس کہتی ہے کہ تمہاری اسی عادت کی وجہ سے میں نے تمہارا پروپوزل قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری تکلیف ہے اور دوسروں کی نہیں۔ تمہارے انکل نے خودکشی کی کیونکہ ان کی وائف نے سچ جان کر طلاق لی اور اپنی بیٹی کو ساتھ لے گئی، اور تمہارے انکل نے پریشانی میں خودکشی کی، مگر اس سب میں تمہیں ان کی تکلیف نظر آئی، میرے انصاف کا نہیں سوچا۔ شیردل حیران تھا کہ شاید ایسا ہی ہو، کیونکہ اس نے کبھی اپنی ذات کا احتساب نہیں کیا تھا۔ دوسری طرف شہر بانو شیردل سے سخت ناراض تھی، اور اس کی ماں شیردل سے بات کرنے کو کال کرتی ہے جو کہ اکس اٹھا لیتی ہے۔ رات کے 2:30 بجے شیردل کے موبائل سے اکس کا کال پک کرنا انہیں شوق میں ڈال دیتا ہے۔ شہر بانو کو پہلے سے شیردل کا اکس کو لے کر فکر مند ہونا، سوچوں میں ڈوبنا، تشویش میں مبتلا کرتا تھا۔ بقول اس کے اکس مراد علی شیردل کے دل کا بلیک ہول ہے جس میں کبھی وہ جھانک نہ پائی تھی۔ اب اکس کا کیس دائر کرنا اور شیردل کا اسے منع نہ کرنا اسے بہت غصہ دلاتا ہے۔ وہ شیردل سے اس معاملے میں خوب بحث کرتی ہے اور زندگی میں پہلی بار مثال کی پرواہ کیے بنا چیخ چلا کر بات کرتی ہے، اور شیردل تبھی اسے حقیقت بتانے کا فیصلہ کر کے حقیقت بتاتا ہے کہ انکل نے زیادتی کی تھی، یہ الزام نہیں ہے۔ تو وہ شیردل کو تھپڑ مارتی ہے۔ معاملہ بہت خراب ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے پاپا سے بہت پیار کرتی تھی، اور شہر بانو ایمبیسی کی مدد سے مثال کو لے کر ملک سے چلی جاتی ہے کیونکہ شیردل نے ان کے پاسپورٹ چھپا دیے تھے۔ شہر بانو کا یہ قدم شیردل کے لیے سخت بے عزتی کا باعث بنتا ہے۔ وہ مثال کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ کئی بار شہر بانو سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ مثال اس کے ساتھ تھی، مگر شہر بانو اسے معاف نہیں کرتی، اور یوں ہی ایک دن شہر بانو کو اس کال کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو رات کے 2:30 بجے اس کی ماں نے شیردل کے فون پہ اکس کو کی تھی۔ وہ شدید صدمے میں شیردل کو بے وفا سمجھ کر طلاق لے لیتی ہے۔ چونکہ طلاق کا حق شادی کے وقت شیردل نے دیا تھا اور مثال کی کسٹڈی بھی، یوں حالات شیردل کے خلاف ہوتے ہیں، اور اس سب میں سب سے زیادہ قصور اس کی اپنی ممی کا ہوتا ہے جنہوں نے وقتاً فوقتاً کال کر کے شہر بانو کو مس گائیڈ کر دیا، صرف اپنے قصوروار مرے ہوئے بھائی کی عزت بچانے کے لیے۔ اکس کو جب اس بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ بھی حیران و پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کی خود کی منگنی اپنے بیچ میٹ جواز سے ٹوٹ چکی ہوتی ہے کیونکہ جواز شراب پیتا تھا، لہٰذا وہ منگنی توڑ دیتی ہے کیونکہ اکس کے نزدیک لڑکی بازی سے زیادہ برائی شرابی ہونا تھا، اور جواد کو یہ علم نہ تھا۔ خیر، شیردل کی برباد زندگی میں اکس باوجود فکر کے اس سے رابطہ نہیں کرتی۔ اس کے نانا اسے کہتے ہیں کہ شیردل کو سمجھاؤ کہ گھر نہ ٹوٹے جو کہ ٹوٹ چکا تھا اور وہ نہیں جانتے تھے، اور یوں ہی باتوں باتوں میں خیر دن کو اکس کے دلی جذبات شیردل کے لیے معلوم ہو جاتے ہیں۔
جانے کیوں انہیں لگتا ہے کہ عکس کی وجہ سے شیر دل نے اپنا گھر خراب کر لیا، اور وہ عکس کو کہتے ہیں کہ شہر بانو کی ممی نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے، مجھے ضرورت تھی اس وقت میں نے رکھ لیے، جو مجھے دال کا کاروبار دوبارہ چلانے میں بہت کام آئے تھے۔ عکس ان کا اشارہ سمجھ کر دکھی ہوتی ہے کہ اس کے نانا اسے ڈھکے چھپے لفظوں میں شیر دل کی ازدواجی زندگی کی بربادی سمجھ رہے ہیں۔ اسی دوران شیر دل کی ممی منزہ شیر دل کی دوسری شادی عکس سے کروانے کا سوچتی ہیں اور شیر دل سے بات کرتی ہیں۔ چونکہ وہ ڈپریشن میں ہوتا ہے اس لیے وہ سخت پریشان تھیں کہ ان کے بھائی کی طرح بیٹا بھی خود کو کچھ کر نہ لے۔ دوسری طرف شہر بانو کو بھی اس کی ممی دوسری شادی کا مشورہ دے کر اس کے پرانے کلاس فیلو سمی سے ملواتی ہیں۔ شہر بانو نہ چاہتے ہوئے بھی تیار ہو جاتی ہے کہ مثال جو کہ باپ سے دور ہو کر ہر وقت رونے والی اور پھر بالکل چپ سی ہو گئی تھی، شاید اسے باپ مل جائے۔ شیر دل کوئی شیر دل کی حالت وقت کے ساتھ سنبھل جاتی ہے۔ وہ وقت کے ساتھ خود کو سنبھال کر اپنی ممی کو کہتا ہے کہ آپ عکس کا رشتہ لے کر جائیں۔ وہ بخوشی چلی جاتی ہیں۔ عکس کے نانا کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ وہ عکس کی دوسری جگہ سے نسبت توڑ کر منزہ کو ہاں کر دیتے ہیں کیونکہ وہ عکس کے دلی جذبات سے واقف تھے۔ عکس کی ممی کو اعتراض تھا مگر وہ پرواہ نہیں کرتے۔ عکس کو جب یہ بات معلوم ہوتی ہے تو وہ اختلاف کرتی ہے کہ جو افواہیں ہیں کہ میری وجہ سے اس کا گھر ٹوٹا، آپ یہ قدم اٹھا کر اسے سچ ثابت کریں گے۔ نانا اسے قائل کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ان کی چڑیا تھی اور ان کے لیے ہمیشہ چڑیا ہی رہنی تھی۔ دنیا کے لیے وہ بامثال ڈی سی تھی جس نے اپنے نانا کو ان کی پرانی نوکری کے تمام مراعات دلوائے تھے اور ان کا مان اور عزت بھی جو کبھی الزام لگا کر چھینا گیا تھا۔ دوسری طرف شہر بانو کو طلاق کے کچھ عرصے بعد اپنی دوست سے پتہ لگتا ہے کہ عکس کورس کے دوران چلی گئی تھی اور شیر دل کا موبائل رومنگ کی وجہ سے اس کے پاس تھا۔ اب صحیح معنوں میں اسے اپنے غلط فیصلے کا اندازہ ہوتا ہے جو اس نے صرف جذباتیت میں ایک فون کال کی وجہ سے کیا تھا۔ یہاں عکس اور شیر دل کی شادی سے کچھ دن پہلے شہر بانو منزہ کو کال کر کے واپس آنے کو کہتی ہے۔ چونکہ ایک طلاق ہوئی تھی، یہ مکمل علیحدگی نہیں اور مفاہمت کا راستہ ابھی باقی تھا، مگر شیر دل راضی نہ تھا۔ شہر بانو سے اس کا دل کھٹا ہو چکا تھا اور مثال سے شہر بانو نے بات کروا دی تھی اور وہ اس کی کسٹڈی واپس لینے کی کوششوں میں تھا۔ منزہ خیر دین کے پاس دوبارہ جا کر کہتی ہیں کہ آپ یہ رشتہ ختم کر دیں۔ شہر بانو واپس آنا چاہتی ہے، اس کی بچی ہے، امید ہے کہ آپ ہمیں سمجھیں گے، مگر خیر دین یہ بات عکس سے چھپا لیتے ہیں اور شادی ہونے دیتے ہیں کیونکہ عکس کو اگر شیر بانو کے حالات کا پتہ چلتا تو وہ آسانی سے دستبردار ہو جاتی، مگر خیر دین اپنی نواسی کو خوشیاں دینا چاہتا تھا کہ اس کا بھی خوشیوں پہ حق ہے۔ عکس اور شیر دل کی شادی کے شروع کے چند ماہ بہت مسائل میں رہے کیونکہ شیر دل بہت اپسیٹ تھا، پھر عکس امید سے ہوئی تو وہ بھی نارمل ہوتا گیا۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ عکس کے ساتھ اتنا اچھا نہیں جیسا مثالی شوہر شہر بانو کے ساتھ تھا۔ دوسری طرف شہر بانو نے بھی شادی کر لی مگر اس کی قسمت خراب نکلی۔ اس کا شوہر اسے مارتا پیٹتا اور جاب بھی کروائی کہ خرچے پورے نہیں ہو رہے۔ شہر بانو کی زندگی مزید مشکل تب ہوئی جب مثال کے اسکول ٹیچر نے مثال کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی مگر پکڑا گیا۔ وہ شدید شوق ہوئی اور فیصلہ کیا کہ شیر دل کے پاس مثال کو بھیج دے تاکہ وہ محفوظ رہ سکے۔ مثال کا چڑچڑا پن اور ضد عکس کے ساتھ رہتے ختم ہو جاتی۔ عکس اس کا بہت خیال کرتی اور مثال عکس کے بیٹے تغرل کے ساتھ بہت خوش رہتی۔ شہر بانو اپنے شوہر کے مار کھانے کی وجہ سے 6 منتھ کے مس کیریج کا شکار ہوتی ہے اور یہیں اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے اور وہ طلاق لے لیتی ہے اور الگ گھر میں رہنے کو ترجیح دیتی ہے۔ عکس کے بیٹے کو دیکھ کر اس کے دل سے ہوک اٹھتی کہ ایک قدم نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ آج یہ اس کا اور شیر دل کا بیٹا ہوتا کیونکہ وہ بھی بیبی پلان کر رہے تھے مگر اس کی جلد بازی نے سب کچھ الٹ دیا۔ زندگی نارمل ہوتی جا رہی تھی۔ عکس اسی ڈی سی ہاؤس میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتی۔ اس کے نانا بھی باعزت اس گھر میں دوبارہ آئے جہاں سے نکالے گئے تھے۔ کہانی میں ایک اور موڑ تب آتا ہے جب ایک دن اچانک عکس مثال کی ایف بی آئی ڈی اس کے لیپ ٹاپ میں دیکھتی ہے کہ اس نے بڑی عمر کے مردوں کو اپنے مسئلے بتائے کہ کوئی اس سے پیار نہیں کرتا۔ طوغی کے آنے کے بعد بابا بھی اس سے کم محبت کرتے ہیں۔ اگر ان مردوں میں سے کوئی اس کی ماں سے شادی کر لے تو وہ بھی خوشی خوشی رہیں گے جیسے تغرل، عکس آنٹی اور شیر دل۔ ان مردوں نے حامی بھر کر بدلے میں قابل اعتراض تصاویر مانگی اور مثال نے ایچ ڈی کوالٹی میں بھیجی ہوئی تھی۔ قابل اعتراض گفتگو، عکس کو لگا وہ گندگی کے ڈھیر پہ بیٹھی ہے۔ کیسے درندے تھے جو معصوم بچی کے ذہنی حالات کا فائدہ اٹھا کر اسے نوچ رہے تھے۔ اسے لگا وہ ایک اور عکس کو دیکھ رہی ہے۔
اسے اپنا آپ یاد آتا ہے کہ کیسے وہ باربی ڈال کے باپ کو باربی ڈال کو پیار کرتے حسرت سے دیکھا کرتی تھی۔ اسی لیے جب ریپ اٹیمپٹ ہوا وہ فوری بھاگ کر اپنے آپ بچاؤ نہ کر سکی، کیونکہ اسے لگتا تھا وہ اسے بھی باربی ڈال یعنی اپنی بیٹی کی طرح پیار کریں گے۔ اور وہیں بیٹھے بیٹھے اکس ایک فیصلہ کرتی ہے، شیر دل کے پاس جا کر کہتی ہے کہ شہر بانوں سے شادی کر لو۔ وہ شدید غصے میں آ جاتا ہے کہ تمہیں اس کی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ تب وہ کہتی ہے کہ مجھے تمہاری بیٹی کی فکر ہے، اور لیپ ٹاپ دکھاتی ہے جس پر شیر دل کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ باوجود اس کے کہ اکس نے تصویریں ڈیلیٹ کر دی تھیں، پر گفتگو بھی شیر دل کو ہلانے کے لیے کافی تھی۔ اکس اسے کہتی ہے کہ مثال اور بچے ابھی چھوٹے ہیں، ابھی کے لیے ضروری ہے۔ ویسے بھی میں باہر پوسٹڈ ہوتی ہوں، اتنا مسئلہ نہیں ہوگا شہر بانوں کے یہاں رہنے سے۔ اور زندگی میں پہلی بار وہاں بیٹھے شیر دل نے اس عورت کی عظمت کو تسلیم کیا تھا۔ ناول کے اختتام میں اسی گھر کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں شیر دل اور شہر بانو نے ایک ساتھ رہتے ہوئے پھر بھی دور رہتے ہوئے ہمیشہ ایک دوسرے کی محبت کو خود سے نوچا تھا۔ لان میں سب بچے پتنگ بازی کر رہے ہوتے ہیں اور شہر بانو شیر دل کے چھوٹے بیٹے کو زخمی ہونے سے بچانے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ سب بچے پتنگ کے کٹنے کی وجہ سے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ شیر دل اپنے کمرے سے یہ سب ریکارڈ کر کے اکس کو بھیجتا ہے اور وہ جواباً اکس اسے اپنا اعزاز کہتی ہے۔ امید ہے میں اچھے سے ایکسپلین کر پائی ہوں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ لائک کر کے کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔